ہم نے تو پارلیمنٹ کا لفظ ایک ہی سنا جو ہم اسلام آباد میں اس کو فنکشن کرتے دیکھتے ہیں. تو یہ یوتھ پارلیمنٹ کیا ہے, اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ عام انسان کس طرح اس کی نیشنل اسمبلی یا نیشنل پلیٹ فارمز تک رسائی ہو سکتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ میرے رائٹس ہیں کیا, اور میں نے ان کو کس طرح میں نے ان کو وصول کرنا ہے, آواز کس طرح اٹھانی ہے, کس طرح میں نے آواز خود کی کیسے کس طرح. بالکل شعور ہمیں کس حد تک نہیں ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک حلقہ ہے, اس کا ایک ایم این اے ہے جو کہ اس کے نمائندگی کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی. اگر آپ چاہتے ہیں, مثلا میرا حلقہ ہے, اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا ایم این اے اس موضوع پہ اسمبلی میں بات کرے, تو کیا وے ہے؟ کچھ بھی نہیں. آج کے دور میں آپ کوئی بھی نہیں جانتا. تو میرے لیے کس طرح پاسبل ہے کہ میں اس میں انرول کر سکوں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ میں جا کے اس پارلیمنٹ میں انرول ہو سکوں؟ پاکستان وہ ملک ہے جس کی 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. جہاں اتنے زیادہ نوجوان ہوں وہاں مواقع کی کمی تو خود بخود آ جاتی ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہوں جو کہ ہم نوجوانوں کے لیے ہی بنا ہے. ہم نے اس ملک کی پارلیمنٹ تو فنکشن کرتے دیکھی ہے, لیکن یہاں پہ ایک اور پارلیمنٹ, بلکہ میں پارلیمنٹس کہوں گا, وہ فنکشن کرتی ہیں جن کو ہم یوتھ پارلیمنٹس کہتے ہیں. ان کا مقصد نوجوانوں کو وہ پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جس سے وہ ملک سازی میں, ملک کے فیصلوں میں حصہ لے سکیں. آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اسی یوتھ پارلیمنٹ کی فارن افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر شیر رضا کالرو میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے چل کے پوچھیں گے کہ یہ یوتھ پارلیمنٹس آخر ہیں کیا, ان کا کنسیپٹ کیا ہے, یہ کام کس طرح کرتی ہیں, اور یہ کس طرح پاکستان کے نوجوانوں کو مواقع فراہم کر سکتی ہیں کہ وہ پاکستان سازی میں, وہ اس ملک کے فیصلوں میں, وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے میں حصہ لے سکیں. شیر, فرسٹ آف آل تھینک یو, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے جی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بخاری صاحب, آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں اس موضوع پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ کے اس پہ بات کریں, اور بہت خوشی ہوئی سر. تھینک یو. اچھا شیر, اسٹریٹ فارورڈ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ذکر کیا یوتھ پارلیمنٹس کا, تو ہم نے تو پارلیمنٹ کا لفظ ایک ہی سنا جو ہم اسلام آباد میں اس کو فنکشن کرتے دیکھتے ہیں. تو یہ یوتھ پارلیمنٹ کیا ہے, اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں, یوتھ بیسیکلی اس وقت پاکستان میں کافی ساری جو یوتھ پارلیمنٹ ہیں, یہ اس قسم کے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فیڈرل لیول پہ بھی ہے, آپ کا جو ہے وہ پروونشل لیول پہ بھی ہے, تو مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ کے ہر کانسٹیٹوئنسی جو ہے پاکستان میں, جو کہ پہلے میرے خیال میں 342 تھیں, مطلب ریزرو سیٹیں ملا کے, اب اس وقت سیٹیں جو ہیں وہ 336 ہیں, میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان میں بھی اسی طرح ممبرس جو ہیں وہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر پارلیمنٹ کا اپنا کرائیٹیریا ہے, وہ اپنے جو ہے آپ اپلیکیشنز دیتے ہیں, وہ آپ کو مختلف کرائیٹیریا کی بیس پہ جو ہے وہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ریزرو کوٹا بھی ہوتا ہے, جیسے آپ کی نیشنل اسمبلی میں ریزروڈ ہے سیٹس فار وومن اور اس کے علاوہ مائنورٹیز کے لیے, اسی طرح ان میں بھی یہ چیزیں, یہ کوٹا ہے بڑا. اس کے علاوہ جو کچھ علاقے ہیں جہاں سے ریپرزنٹیشن وہ مطلب ہے کہ وہ انکریج کرتے ہیں کہ لوگ آئیں, جیسے بلوچستان ہے, فاٹا ہے, تو اس کے لیے بھی وہ اسپیسیفک جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں کوٹا. اور اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے لیے بھی وہ اپنا ایک اسپیسیفک کوٹا ریزرو کر دیتے ہیں. تو اس سے پھر وہ جب اپلیکیشنز آتی ہیں تو وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس چیز کو, اور اس کے بعد یہ ممبر سلیکٹ ہوتے ہیں. پھر ان میں فردر جو ہے آپ کی کمیٹیز بنتی ہیں. اچھا, پارلیمنٹ کے اندر سب ڈویژنز ہیں؟ ہاں جی, جیسے آپ کی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز ہیں تو ان میں آپ کی جو ہے وہ کمیٹیز ہیں, جیسے فارن افیئرس کی ہے, جیسے انٹیریئر کی ہے, جس میں آپ کے منسٹرز وغیرہ یہ جواب دہ ہوتے ہیں ان چیئر پرسنس کو. تو اس طرح ان کی بھی کمیٹیز ہوتی ہیں, اور ان میں پھر وہ ان اسپیسیفک جو ان کو ٹاسک بتائے جاتے ہیں وہ ان پہ کام کرتے ہیں. اور ان کے پیرلل جو کہ نیشنل اسمبلی میں جیسے چل رہی ہے کمیٹی, فار ایگزامپل اگر میں فارن افیئرس کی کمیٹی کا ممبر ہوں تو ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی ایک فارن افیئرز ہے. بالکل. ہم نے ایک رپورٹ بنانی ہے, ملٹیپل بنا سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہ ہے کہ سال میں ایک تو بنانی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر ہم نے بنائی تھی رپورٹ, جو تھی ہمارے جو ٹیم تھی انہوں نے بنائی تھی ڈائسپورا, جو پاکستانی ڈائسپوراز انگیجمنٹ ان یو ایس اینڈ یورپ. تو اس میں یہ تھا کہ آپ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں پھر جو آپ نیشنل اسمبلی میں جاتی ہیں, اور ان کو پھر
مطلب ہے کہ اس میں بہتر یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ان سے جو ہے نا وہ نظر انداز ہو رہا ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور وہ اس کو فالو اپ کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کا پروسیجر ہے. اچھا، یعنی جو کام آپ یوتھ پارلیمنٹ کے تھرو کر رہے ہیں وہ آپ کا پارلیمنٹ تک جاتا ہے, ان کی کمیٹیز تک جاتا ہے؟ بالکل جاتا ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ یوتھ پارلیمنٹ کا بیسکلی یہ ہے کیا, تو یہ تو آپ نے ایک مجھے بتا دیا نا کہ جس کمیٹی کا آپ حصہ ہیں کہ آپ فورن افیئرس کمیٹی کا حصہ ہیں, باقی ان میں کون کون سی کمیٹیز ہیں اور اس پارلیمنٹ کا بنیادی کام ہے کیا؟ اس میں کمیٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, جیسے کہ انٹیریئر کی ہے میں نے آپ کو بتایا, فارن افیئرس کی ہے, اس کے علاوہ آپ کی ویدر کلائمیٹ چینج کی جو اس کے اوپر جو ادارے آج کل کام کریں اس کی بھی ایک پراپر کمیٹی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح باقی جتنی بھی ہے نا کمیٹیز ان کی پیرالل ایک ایک کمیٹی ہے بڑی, اس میں ممبرس کی سلیکشن ہوتی ہے ان کے انٹرسٹ کے مطابق اور سارا کچھ ہوتا ہے پروسیجر. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مطلب ان کا کام ہے کیا, تو یوتھ پارلیمنٹس کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ ملک میں نوجوانوں میں سیاسی شعور جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے. آپ دیکھیں اس وقت ایک ملک میں 3 ہی مین آرگنز ہوتے ہیں جو اس کو چلاتے ہیں, جس میں سب سے پہلا عدلیہ, اس کے علاوہ آپ کا کیا کہتے ہیں ایگزیکٹو, جس میں آپ کی بیوروکریسی وغیرہ آ جاتی, پھر آ جاتی ہے آپ کی لیجسلیچر جس میں پالیسی میکنگ ہوتی ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. آج آپ بچوں سے پوچھیں, کسی بھی اسکول میں چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, آج وہ ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہیں, وہ انجینئر بھی بننا چاہیں گے, وہ سب کچھ کرنا چاہیں گے, سولجر بھی بننا چاہیں گے, سارا کچھ ان کا شوق ہوگا. لیکن بہت ہی ریئر کیسز ہوں گے جو کہ اس میں پالیٹکس میں یا پھر پالیسی میکنگ میں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے, ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان تک وہ شعور جو ہے وہ پہنچایا ہی نہیں گیا کہ یہ بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. ایسا ہی ہے کہ مطلب 18 کروڑ عوام ہے اگر آپ کے ملک کی, اور اس کو لیڈ کرنے والے یا ان کا فیوچر کی ڈائریکشن سیٹ کرنے والے وہ 342 ٹھیک ہے نا, 336 یا 342 اتنی وہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں. اب آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہو کہ آپ نے اپنی لائف جو ہے اس کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے, لیکن آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہو کہ مطلب آپ نے خود کیا ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک معاشرہ جو ہے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے, اور ہم نے محدود کر لیا خود کو. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے میں واپس آؤں گا ٹاپک پہ کہ جی آپ کی جو ہے جو فنکشن ہے وہ کیسے ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ سیاسی شعور اجاگر کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بتانا کہ جی آپ میں مطلب ایک عام انسان کس طرح اس کی نیشنل اسمبلی یا نیشنل پلیٹ فارمز تک رسائی ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار چیز بتاتا ہوں, شعور ہمیں کس حد تک نہیں ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک حلقہ ہے, اس کا ایک ایم این اے ہے جو کہ اس کے نمائندگی کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں. اگر آپ چاہتے ہیں, مثلا میرا حلقہ ہے, اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا ایم این اے اس موضوع پہ اسمبلی میں بات کرے, تو کیا وے ہے؟ کچھ بھی نہیں. آج کے دور میں آپ کوئی بھی نہیں جانتا. اس کا ایک پراپر ایک طریقہ کار ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک لیٹر لیں اردو یا انگلش میں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے جی جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں کوٹا سسٹم کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, بلوچستان میں اگر کوئی بھی ایگزامینیشن ہے یا کچھ بھی ہے اس میں 40% والا بچہ پاس کر جائے گا. آپ کا ساؤتھ پنجاب کا بچہ 70 پہ بھی پاس نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس کوٹا نہیں ہے. حالانکہ آپ کے پاس ساؤتھ پنجاب ریجن کی آپ کی نیشنل اسمبلی کی نمائندگی بھی زیادہ ان سے بالکل ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ اگر آپ پروونشلی اس کو دیکھیں تو بھی آپ کے پاس وہ سیٹ اپ ہے پراپر ہے پڑا, لیکن آپ کے پاس نہیں ہے نمائندگی. ٹھیک ہے, آپ کے بچے رہ رہے ہیں, پیچھے رہ رہے ہیں, اسی وجہ سے رہ رہے ہیں. اگر یہ مسئلہ ہم نے جی اسمبلی میں لے کے جانا ہے, اب میں کیسے لے کے جاؤں؟ میں ایک عام آدمی ہوں. میں یہ کروں گا کہ میں ایک ڈرافٹ لوں گا, ایک پیپر لوں گا, اس پہ میں اردو میں یا انگلش میں کچھ چیز لکھوں گا کہ جی یہ میرا موشن مطلب یہ میں چاہتا ہوں, اور آپ میرا ایم این اے جا کے اس چیز پہ بات کریں. ٹھیک ہے, آج کل ایم این ایز تک رسائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جائیں, آپ انہیں دیں, آپ کہیں یہ ہمارا ایشو ہے, آپ نیشنل اسمبلی میں آپ نے یہ ریزولوشن موو کرنی ہے. پہلے آپ موشن موو کریں گے, اس پہ بحث ہوگی, سارا کچھ آپ نے اس موشن کو جا کے موو کرنا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے. اس طرح آپ ایک عام آدمی جو ہے وہ آپ کی نیشنل اسمبلی لیول تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. کتنے لوگوں کو ہی شعور ہے کہ آپ کی جو پنجاب میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس نے ایک نیا نظام متعارف کرا دیا. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک مسئلہ ہے اور آپ نے اس کو حل کروانا ہے اور ان کے سامنے رکھنا ہے, آپ اس علاقے کے یا اس ایریا کے لوگوں کی تقریباً میرے خیال میں 500 یا 300 جو ہے نا آپ سگنیچرز لیں پٹیشن بنا کے, جیسے انٹرنیشنلی پٹیشنز ہوتی ہیں, آپ دیکھیں گوگل فارمز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ,
آپ پٹیشن دیتے ہیں اور پھر لوگ اس پہ مطلب انٹرسٹ شو کرتے ہیں, سائن کرتے ہیں. اسی طرح آپ جائیں, آپ کوئی مسئلہ ہے آپ اسے ڈرافٹ کریں, آپ پٹیشنس لیں, سائن لیں لوگوں سے, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے اگر آپ کے پاس 300 جو مطلب ہے کہ وہ ابھی میرے خیال میں انہوں نے فائنلائز کر لی ہے, کوئی ایک فگر ہے وہ پورا ہو گیا, آپ جا کے ان کے آگے رکھ دیں, وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے, فالو اپ کریں گے, اور اس کے اوپر وہ جو آپ متعلقہ اتھارٹی ہوگی وہ جواب دے ہوگی. کریں گے. جی, تو اس قسم کی انیشیٹوز ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہمیں شعور جو ہے وہ مطلب اویئرنیس نہیں. تو اویئرنیس اگر نہیں ہے تو یوتھ پارلیمنٹس کیا کر رہی ہیں اویئرنیس کے لیے؟ کیا کوئی سیمینارز کر رہی ہیں, کچھ سیشنز کر رہی ہیں؟ تو کیا ان کا وہ کر کے آ رہی ہیں اس وقت؟ یوتھ پارلیمنٹس جو ہیں وہ اس وقت ان کے بیسیکلی سیشنز ہوتے ہیں, اچھا, اجلاس ہوتے ہیں, ان میں آپ کو ڈرافٹنگ سکھائی جاتی ہے, ان میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی جیسے آج عام ٹرمینالوجی میں اگر آپ پوچھیں تو پارلیمنٹ کیا ہے, ہم کہیں گے وہی قومی اسمبلی کی جو عمارت ہے یہ پارلیمنٹ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کی نیشنل اسمبلی, آپ کی سینٹ, ان دونوں کو ملا کر پھر بھی ایک کہ آپ کہہ لیں ایک شخصیت ہے جو ہوگی تو پارلیمنٹ کا لفظ پورا ہوگا, اور وہ آپ کے صدر پاکستان ہے. جب تک یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی وہ پارلیمنٹ کا لفظ پورا نہیں ہوتا. بالکل. اب اس میں بلز کی جو ہے جب بھی کوئی لا بنتا ہے اس سے پہلے ایک بل موو ہوتا ہے, اس کے اوپر 3 جو ہے وہ اس کی ریڈنگز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کمیٹی کے پاس جاتا ہے متعلقہ جو ہوتی ہے, پھر اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے, اور پھر وہ اگر مطلب سینٹ میں پیش ہوا پھر وہ نیچے جائے گا نیشنل اسمبلی میں, اگر نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا ہے پھر وہ اوپر جائے گا, اور جو آپ کا پھر دونوں ہاؤسز سے وہ جب اپروو ہو جائے گا پھر وہ آپ کے صدر کے پاس جائے گا, جو کہ فائنل اتھارٹی ہے. فائنل اتھارٹی. اگر وہ سائن کریں گے اس کو اپروو کریں گے, ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو آپ کا جوائنٹ سیشن جو ہوگا اس میں ریکنسیڈر ہوگا وہ بل, ٹھیک ہے. ہاں اگر مانیٹری بل ہے تو پھر 15 دنوں میں اگر وہ اسینٹ نہ ملے اپنا تو وہ اپروو ہو جائے گا. اور یہ بیسیکلی یہ نظام بھی آپ نے برٹش سے ڈرائیو کیا ہوا ہے, تو بیسیکلی وہی مطلب چیزیں چل رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ مزید یہ کہ فنکشننگ میں آپ مطلب ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریزولوشن وغیرہ, ٹھیک ہے, بہت بیسک چیزیں ہیں, آپ کو یہ آپ کو سکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ سب سے جو بڑی چیز میں آپ کو آج کے دور میں کہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اختلاف رائے کرنا سکھایا جاتا ہے. مطلب ہے کہ ایک ہی ریئر ہوتا جا رہا ہے, برداشت کرنا اس کو ریئر ہوتا جا رہا ہے. اب اس کمرے میں اگر ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ہم تینوں کا اپنا اپنا نظریہ ہوگا. بالکل, یہ ایک شارٹ بات ہے اور یہ ایک فیکچوئل چیز ہے کہ ایسا ہونا ہے, ٹھیک ہے. چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں. اگر آپ نے اختلاف تو پیدا ہوگا, مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے, اس کو ایک آپ نے بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ ڈسکشن پہ کیسے آپ نے حل کیسے نکالنا ہے, ایک ٹیبل پہ اس مسئلے کو ریزالو کیسے کرنا ہے. یہ وہ چیزیں جو آپ کو وہاں پہ آپ کی گرومنگ کا حصہ سکھائی جاتی ہیں وہاں پہ. اچھا, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ وہ ہے کیا, اس کا کام کیا. اب سپوز میں نے جیسے آپ سے سنا, میرے اندر شوق پیدا ہوا, یار میں بھی اس پارلیمنٹ میں جانا چاہتا ہوں, میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں, اور میں یہ چیزیں کرنا چاہتا ہوں میں تاکہ کل کو میں نیشنل لیول پہ آ کے پالیٹکس کر سکوں, اس میں حصہ لے سکوں. تو میرے لیے کس طرح پاسبل ہے کہ میں اس میں انرول کر سکوں؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ کانسٹیٹوئنسی وائز ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ میں جا کے اس پارلیمنٹ میں انرول ہو سکوں؟ آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈفرینٹ ناموں سے آپریٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا ویب سائٹس پہ, ایک اسپیسیفک ٹائم میں ان کی اپلیکیشنس کے وہ مطلب وہ آ جاتا ہے, اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے آن لائن, اور اس کے بعد جو ہے وہ سلیکشن کا ان کا پروسیس ہوتا ہے. تو اس کے آپ یہ کچھ جو ہیں وہ آپ کی ہلکا نمبر ہے اس کے مطابق چل رہی ہیں, کچھ میرے خیال میں ان کو اور بھی پروسیجرز ہوں گے تو وہ اس حساب سے آپریٹ کریں. تو اس کے کرائٹیریا ویسے کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایجوکیشن بھی دیکھتے ہیں یا کوئی بھی جا کے انرول کر سکتے ہیں؟ کرائٹیریا اس کے نہیں, بیسیکلی کوئی ایجوکیشن کی کوئی مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سلیکشن میں وہ کنسیڈر کریں, لیکن جب آپ اپلیکیشنز وہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس وقت ایسا کوئی آپ کا وہ نہیں ہے مسئلہ مسائل. اگر وہ کوئی انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا مطلب ہے کہ مطلب یہ آپ کی وہ مطلب اپلائی کریں وہ ان پر پروسیس ہے وہ جیسے پھر اس کو دیکھیں. اچھا شیر, مجھے یہ بھی بتائیں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ لوگوں کو سیاسی شعور دینے کے لیے بھی ہے, یہ ایک سیاست میں آنے کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم ہے, تو کیا اسے ہم جو طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں اس کو متبادل سمجھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آئی ایس ایف ہے, ایم ایس ایف ہے, پی ایس ایف ہے, اس طرح کی بہت سی تنظیمیں ہیں, تو ان پہ پابندیاں بھی ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے آ رہے ہیں. تو کیا یہ ان کا متبادل ہے؟ کیا یہ لوگوں کو اگر رسائی نہیں ہے طلبہ تنظیموں تک یا وہاں پہ معاملات نہیں چلتے تو کیا یہ اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے پالیٹکس میں آ سکتے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس میں یہ ہے کہ اس کا رجحان جو ہے نا وہ جہاں تک مجھے خیال پڑ رہا ہے تو وہ مشرف صاحب کے دور سے سٹارٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور شاید یہ کوشش یہی تھی کہ اس کو جو ہے نا کمپنسیٹ کر دیا جائے
جو آپ کی اسٹوڈنٹ یونینز ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو نہیں کر سکتے کمپنسیٹ. کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ سلیکشن والے پروسیس سے بے شک آ رہا ہے لیکن اس کی اس طرح پبلک انٹریکشن نہیں ہوگی جس طرح ایک اسٹوڈنٹ یونین یا لیڈر یا جو بھی ان کی ہوگی. بالکل. ٹھیک ہے, یہ تو ایک چیز یہ 100% ایسی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اسے موڈیفائڈ مطلب اسٹوڈنٹ یونینس کہہ سکتے ہیں کسی حد تک. ٹھیک ہے. وہ اس طرح کہ آپ مطلب ہے کہ ایک حلقہ ہے, آپ وہاں سے نمائندگی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اگر پاکستان کے ہر حلقے سے ایک بندہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اویئرنیس مل رہی ہے. مطلب کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آپ تک نہیں. اب میں یہاں پہ بیٹھوں, مجھے کیا پتا فاٹا میں کیا ہو رہا ہے, بالکل مجھے کیا پتا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. لیکن جب ہم سیشن میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں پھر ایک چیز پتہ لگ جاتی ہے ایک دوسرے سے بات کر کے. ہر کوئی خود کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل, کہ یہاں پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے, یہاں پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے اور یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اپنے فوائد ہیں لیکن ایک کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں موڈیفائڈ جو ہے وہ. لیکن جو گھاک قسم کی ہم نے طلبہ تنظیمیں دیکھی ہیں یہ ان کا متبادل ثابت نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں. اس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اختلاف رائے بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو وائلنس اور ایکسٹریمزم کی طرف جاتی ہیں وہ ڈسکریج بھی کرتے ہیں. اور ویسے بھی اس پہ بھی مطلب وہ باقاعدہ موشن پاس کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ چیزیں ہم افورڈ نہیں کریں گے. اور بالکل, اور کوئی اگر اسے فالو نہیں کرے گا تو اس کو ہم یہاں سے زبردست ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ سیاستدانوں کے لیے پلیٹ فارم ہے یا کچھ سیاست میں آنا چاہے, تو کیا اس وقت جو ہمارے سیاستدان ہیں کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں یا ان کی جو اولادیں ہیں کیا وہ بھی ان کا حصہ ہیں تاکہ وہ فیوچر میں پالیٹکس میں آ سکیں؟ کوئی آپ کے پاس اگر لائیو ایگزامپلز ہوں. نہیں, یہ میرے پاس کوئی ایسے مطلب فگرز یا فیکٹس ہیں تو نہیں کہ بھائی اگر کوئی ایسا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے یا کسی نے کیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے موجودہ یا سابقہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ان کو آن بورڈ لیتے ہیں. وہ یعنی جب آپ کے سیشنز وغیرہ ہوتے ہوں گے یہ پولیٹیشینز کو انوائٹ کرتے ہیں, پولیٹیشینز ہو گئے, آپ کے بیوروکریٹس ہو گئے, وہ آپ کے پینل کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کی ڈسکشن وہ پراپر ایک سیشن ہوتا ہے اور اس میں آپ کو سوالات کی اجازت ہوتی ہے اور یہ ساری مطلب چیزیں اس میں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا شیر, آپ بینگ اے پروفیشنل لائر ہیں, اب یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ آپ کے پروفیشن سے کس طرح لنکڈ ہے؟ یعنی آپ لائر ہیں, کوئی جرنلسٹ ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی فارماسسٹ ہو, کوئی انجینئر ہو, تو یہ ان کے پروفیشن سے کس طرح لنک ہو سکتا ہے یا ان کے پروفیشن کو یہ کس طرح بوسٹ کر سکتا ہے یہ پلیٹ فارم؟ بالکل, جہاں تک لائرس کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ لا اور پالیٹکس کا تو بڑا پرانا رشتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو آپ کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ فائدہ ہے اور اس کے بہت فوائد ہیں. اور جہاں تک دوسرے پروفیشنز کی بات ہے تو بالکل اس میں جو اس کے ایلومنائز ہیں وہ اس وقت بیوروکریسی میں بھی ہیں اور مختلف اچھے اور اہم عہدوں پہ ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس مل رہی ہے. آپ جس مرضی پروفیشن سے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے جو ہے قانونی جو رائٹس ہیں وہ کیا ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے آپ نے اپنی بات کیسے منوانی ہے, آپ کو یہ پتہ ہے آپ نے اپنی بات کرنی کیسے ہے, آپ نے کسی بھی چیز سے اگر آپ کو اختلاف ہے اس کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے. اگر کل کو زندگی میں چل کے یہ صرف مطلب سیاست تک محدود نہیں ہے, یہ آپ کا ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے, اس میں آپ کو ایک چیز کا علم ہوتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ میرے رائٹس ہیں کیا اور میں نے ان کو کس طرح میں نے ان کو وصول کرنا ہے, آواز کس طرح اٹھانی ہے, کس طرح میں نے آواز اٹھانی ہے, کس طرح. بالکل, تو ہر پروفیشن کے ساتھ یہ ایسے ہی فائدہ اس کا. اچھا, مجھے آپ کی باتوں کی کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے اور امید کرتا ہوں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور میری تو یہ دعا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ملک کی سیاست میں حصہ لیں, کیونکہ ہم باہر بیٹھ کے اسپیکٹیٹر کا کردار ادا نہ کریں بلکہ ہم سسٹم کا حصہ بنیں, پھر ہم دیکھیں کہ ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اسی نوٹ پہ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, خاص طور پہ جو یوتھ ہے, اب ان کو کوئی پیغام دے دیں, کوئی ایسا میسج دے دیں کہ وہ انسپائر ہوں اور اس ملک کی سیاست میں یا ان پلیٹ فارم کو یوز کر کے اس ملک کی باغ دوڑ سکیں. بالکل, دیکھیں جی, آپ اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ ملک جو ہے نا وہ ایک مشکل مراحل سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم تھرڈ جنریشن ہے اس ملک کی, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ شاید یہ میری بات پسند نہ آئے کافی لوگوں کو, جو سیکنڈ جنریشن تھی ہماری اس نے اس طرح ہمیں ڈیلیور نہیں کیا یہ ملک جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا, وہ اس میں ناکام رہے. تو اس وجہ سے مایوسیاں تو بہت ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہیں پر مثبت پہلو بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو قوم ہے نا وہ کرائسس سے ڈیل کرنا سیکھ چکی ہے, بالکل ہر لحاظ سے یوزڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں پاک بھارت جنگ کا مسئلہ چلتا رہا, مطلب آپ پاکستانیوں نے ذرا برابر بھی اس چیز کو اپنے حواس پہ سوار نہیں کیا. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے,
ان کو وہ ذہنی طور پہ یہ مسئلے مسائل دیکھنا روٹین کی بات ہوگی ان کے لیے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ذہنی طور پہ مضبوط ہیں اس وقت. ہاں جہاں تک نظام کی بات ہے تو نظام سے بھاگنا کوئی حل نہیں ہے, نظام کے ساتھ مل جانا بھی کوئی حل نہیں ہے, نظام میں رہ کر اپنا کام کرنا ہی حل ہے. کم از کم آپ کو یہ اطمینان ہوگا کل کو جب آپ, ہر کسی نے جانا اس دنیا سے, جب آپ رخصت ہوں گے کہ میں اپنے حصے کا کام کر کے جا رہا ہوں, باقی اللہ کے حوالے. تو اس لیے بات یہ کہ آپ نے نظام کے اندر رہ کر حصہ نہ بنے اس کا, نظام کے اندر رہ کر اپنا کام کرتے رہیں, اپنا یعنی خود کو بہتر کریں اور آپ کے ساتھ ساتھ نظام بھی بہتر ہو. بالکل. شیر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا پریشیس ٹائم ہمیں دیا. اور ناظرین, آپ نے یہ جو سیر حاصل گفتگو تھی یہ سنی, اور مجھے امید ہے آپ نے یہاں سے بہت سے نوٹس لیے ہوں گے. میری طرف سے آپ کو جو لاسٹ نوٹ ہے وہ یہ کہ جو شیر نے اینڈ میں پیغام دیا کہ آپ نے صرف باہر سے بیٹھ کے اسپیکٹیٹر کا کردار ادا نہیں کرنا, آپ نے باہر سے بیٹھ کے اس نظام کو برا نہیں کرنا, نہ ہی آپ نے اس نظام کا حصہ بن جانا, اس سے مل جانا, بلکہ آپ نے اپنے پارٹ پہ بہتر کرنا ہے کہ جب آپ ٹھیک ہوں گے, جب ہم سب ٹھیک ہوں گے تو یہ نظام بھی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. خدا حافظ.